بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے نام سے جو تنہا عبادت کے لائق ہے، آپ اور میں اس چیز کی گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ آج کل میں آپ کے ساتھ کچھ پرانی چیزیں بھی ڈسکس کر رہا ہوں، تو اس میں جو بابا جی کے ساتھ ہماری سیریز تھی تو اس کو ہم لے کے چل رہے ہیں۔ تو وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ بابا جی سے کسی نے سوال کیا، مجھ سے غلطیاں بہت ہوتی ہیں، کیا کروں؟ تو بابا جی نے جواب دیا، کرو غلطیاں، لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں غلطیاں کرو، بس ایک بات کا خیال رکھنا کہ ایک غلطی 2 بار نہیں کرنا۔ یہ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ مومن ایک سوراخ سے 2 دفعہ نہیں ڈسواتا۔ تو کیا ہے کہ اگر آپ نے ترقی کرنی ہے تو اپنی ہر غلطی سے آپ نے لرن کرنا ہے۔ آپ نے یہ چیز سوچنی ہے کہ ایسا کیوں ہوا ہمارے ساتھ، کیا وجہ تھی کہ یہ والا مسئلہ ہو گیا۔ اگر آپ نے اس سے لرن کیا ہوگا تو یقیناً وہ غلطی آپ دوبارہ نہیں کریں گے، لیکن اگر آپ نے اس سے لرن نہیں کیا ہوگا تو آپ بار بار وہ غلطی کریں گے اور وہیں پہ رکے رہیں گے، بلکہ اس سے بھی بدتر حالات میں چلے جائیں گے۔ بابا جی سے کسی نے سوال کیا، میں عزت چاہتا ہوں، وقار چاہتا ہوں، کیا کروں؟ بابا جی بولے، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے مانگا کرو، انسانوں سے مانگنا چھوڑ دو۔ بہت اعلیٰ بات ہے، بہت اعلیٰ بات ہے۔ اگر آپ دنیا میں کوئی مقام حاصل کرنا چاہتے ہو، کوئی رتبہ چاہتے ہو، عزت چاہتے ہو، وقار چاہتے ہو، تو آپ اللہ کے فرما بردار بنو، آپ اللہ کے قریب سے قریب ہوتے چلے جاؤ، آپ صرف اللہ کی مانا کرو۔ بندوں کی وجہ سے اپنے ایمان کو تبدیل کرنا، بندوں کی وجہ سے اپنے لائف سٹائل کو چینج کرنا، رسوائی رسوائی ہے اس میں۔ اللہ کی قربت، اللہ کی فرما برداری نہ صرف اس دنیا میں عزت کروائے گی بلکہ اس جہاں میں بھی عزت کروائے گی۔ پھر آیا بابا جی سے کسی نے کہا، بابا جی میں بزدل ہو گئی ہوں، ڈرپوک ہوں، کیا کروں؟ بابا جی بولے، تمہارا اللہ تعالیٰ پر ایمان درست نہیں، اس کی تجدید کرو۔ بالکل صحیح کہا بابا جی نے۔ جس شخص کا، جس انسان کا اللہ تعالیٰ پر ایمان درست ہوتا ہے وہ کبھی نہیں ڈرتا، وہ کبھی بزدل نہیں ہوتا۔ میں نے کتنی آٹو بائیوگرافیز پڑھی ہیں، جس کا اپنے اللہ پر اسٹرانگ بلیو ہوتا ہے بغیر کسی شک و شبے والا، تو وہ کبھی بزدلی نہیں دکھاتا، کبھی ڈرپوک نہیں ہوتا۔ پھر آ جاتے ہیں آج کی گولڈن بات، جو آج سے 1-2 دن پہلے میرے ساتھ واقعہ ہوا، وہی چیز جو ہے وہ گولڈن بات ہو جائے گی۔ میرا ایک اسٹوڈنٹ مجھ سے ملنے کے لیے آیا اور کہتا ہے کہ میں اپنے چھت پہ گوٹ فارمنگ کرنا چاہتا ہوں، میں کیا کروں؟ میں نے کہا گوگل پہ جائیں، آپ لکھیں بزنس پلان بائی صغیر احمد، تو کیا ہوگا، میرا الحمدللہ 5 اسٹار ریٹنگ کا بزنس پلان آ جائے گا۔ آپ اس کو فل کر کے لے آئیں، اس کے بعد ہم اس پہ ورکنگ شروع کروا دیتے ہیں آپ کو۔ تو ہنس کے کہتا ہے سر اگر بزنس پلان کو فل کرنے سے ہوگا یہ کام تو پھر تو میں نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ کہتے ہیں میں نے تو زندگی سے یہ نچوڑ سیکھا ہے کہ اس طرح سے لکھ لکھا کے جو کام ہوتا ہے وہ تو ناکامی ہوتا ہے۔ میں نے اس کی شکل کو تھوڑا سا غور سے دیکھا نا کہ یہ شخص کیا کہہ رہا ہے۔ پھر میں نے اس سے نتیجہ نکالا اور پھر میں نے اس کو جو ابھی آپ کو بتا رہا ہوں، جو گولڈن بات، وہ میں نے بولنا شروع کر دی۔ میں نے کہا یار مجھے لگتا ہے تمہارا اللہ سے تعلق 5% بھی نہیں ہے۔ سر نیچے کر کے بولتا ہے کچھ ایسا ہی ہے۔ میں نے کہا اس کی وجہ ہے، جب تمہارے دماغ میں یہ ہوگا کہ اصولوں کے مطابق زندگی گزاری جائے، جب تمہارے دماغ کے اندر یہ ہوگا جو کائناتی فارمولے ہیں اس کے مطابق زندگی گزاری جائے، تو
تو وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی، تو تم کیسے رب کی باتیں مانو گے؟ تم تو اپنی عقل کو خدا سمجھو گے۔ میں نے کہا آج سے پہلے جتنے بھی نقصانات آپ نے اٹھائے، ہم نے بھی بولا اور آپ کے ارد گرد کچھ اور جو صاحب علم تھے انہوں نے بھی بولا کہ یہ تمہاری عقل کی وجہ سے ہوئے ہیں۔ کاروبار میں 25-30 لاکھ کا نقصان، اپنی سوشل لائف میں نقصانات، ارد گرد کے معاملات میں نقصانات، دوست احباب کا اعتبار اٹھ جانا۔ تو گولڈن بات یہ کہتی ہے کہ جس دن آپ کے دماغ میں یہ بات آ جائے کہ خالق کائنات کی باتوں سے آپ کامیاب نہیں ہو سکو گے، تو مان لو کہ شیطان اپنے معاملے میں کامیاب ہو گیا، وہ آپ کے دل و دماغ پر چھا گیا۔ بہت سارے لوگوں کو میں جانتا ہوں بے حیا کپڑے اس وجہ سے پہنتے ہیں، کہتے ہیں رشتہ نہیں ہوتا ہمارا اگر حیادار کپڑے پہنیں گے۔ سوچیں تھوڑی دیر کے لیے۔ باسز کی جائز ناجائز اس وجہ سے مانتے ہیں، کہتے ہیں اگر نہیں مانیں گے تو نوکری نہیں ملے گی۔ کاروبار میں جھوٹ اس وجہ سے بولتے ہیں کہ اگر جھوٹ نہیں بولیں گے تو چیزیں نہیں بکیں گی۔ یہ سب کس نے کیا؟ یہ شیطان نے ان کے دماغ میں ڈالا، کیونکہ یہ ساری شیطانی باتیں ہیں۔ تو جب تک آپ ان چیزوں پہ کام نہیں کریں گے، جب تک اللہ سے تعلق نہیں بنائیں گے، بلکہ جب تک آپ اپنے دماغ میں یہ باور نہیں کروا لیتے کہ اللہ کے سارے احکامات ماننے میں ہی کامیابی ہے، اس وقت تک آپ کی زندگی میں پریشانیاں ہیں، بے سکونی ہے، رسوائیاں ہیں۔ میں کئی لڑکوں کو جانتا ہوں، شام گئے تک گھر نہیں جاتے۔ کیوں نہیں جاتے؟ گھر میں سکون نہیں ہے۔ سکون کیوں نہیں ہے؟ دونوں میاں بیوی دین سے دور، بچے بھی دین سے دور، اللہ سے دور، شیطان کے قریب۔ کیسے سکون آ سکتا ہے؟ کیسے سکون آ سکتا ہے؟ تو یہ ہے، اگر آپ کے دماغ میں رتی برابر بھی کہیں سے یہ آ گیا ہے کہ رب کے احکامات ماننے میں نقصانات ہیں، پریشانیاں ہیں، تو تجدید ایمان بھی کریں اور کسی صاحب علم مینٹور کے ساتھ بیٹھ کے اپنی زندگی کو ری وزٹ کریں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اتنا بڑا نقصان ہو جائے کہ اس کا مداوع نہ ہو سکے۔ میرا خیال سے میں اپنا پیغام پہنچانے میں کامیاب ہو گیا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، طالب دعا محتاج دعا۔ السلام علیکم۔